بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج جمادی الاول کا دوسرا جمعہ ہے، تو آج کے عمل کو کبھی نظر انداز نہ کرنا، کیونکہ جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے، میرے اللہ کی جانب سے ایک چھوٹی عید ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ویسے تو سال میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ سال میں دو ہیں، لیکن ہر ہفتے کے اندر اللہ نے ایک عید مسلمانوں کے لیے خاص رکھی ہے، جو عبادت کے لیے بھی ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور اس دن کی خاص گھڑیاں ہیں۔ اگر اس وقت انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو بھی منہ سے دعا نکالے گا، اللہ رب العزت ہر صورت میں وہ قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جمعۃ المبارک کا دن خاص دن ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا تھا، یہی جمعے کا دن تھا۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جتنے بھی باقی دن ہیں ان دنوں کا سردار ہے۔ اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، پیدا فرمایا تھا، تو اس دن بھی جمعے کا دن تھا۔ جمعے کا دن عید کے دن کی طرح ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ جو مسلمان ہے، جو اہل علم ہے اور اللہ کو مانتا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، وہ جمعے کے دن صبح اٹھتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن اٹھ کر صبح پاکی کرتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کی تیاری کرتا ہے، اور گھر سے جب روانہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس انسان کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دن کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن بدبختی ہے ہمارے اس پورے خطے کے اندر، اب انڈیا ہو گیا یا اس کے علاوہ باقی کافی ممالک ہیں جنہوں نے دین کے خلاف کچھ مہم چلائی ہوئی ہے۔ وہ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، اور اس کے علاوہ سانگز ہیں، اور ایسے ہیں کہ نیو جنریشن جتنی بھی ہے وہ گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی پوچھ ہوگی دن قیامت کے دن۔ اللہ نے ان سب سے ان اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہیں تو زندگی دی تھی، عقل دیا تھا سوچنے کے لیے، کیا میرا قرآن پڑھنا ضروری تھا؟ میرے محمد مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کرنا ضروری تھا، یا یہ فلمیں دیکھنا ضروری تھی، یا یہ گانے دیکھنے ضروری تھے، یا یہ ڈرامے دیکھنے ضروری تھے؟ آپ دیکھ لو، ہر گھر کے اندر بڑی بڑی LCD لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، سب بیٹھ کر آج فلاں قسط لگنی ہے، آج فلاں۔ کبھی یہ بھی پلان بنایا ہے کہ صبح فجر کا وقت ہو گیا ہے، میرے بھائی اٹھو، اب زور کا ہے، آج جمعے کا دن ہے، ہم نے یہ تیاری کرنی ہے، خوبصورت لباس پہننا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو بدلو، ایک دن اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے۔ اور جمعے کے دن کی برکت امت محمد الرسول اللہ کو خاص طور پر عنایت کی گئی ہے۔ یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ پہلے نبیوں کو نہیں ملا تھا، یہ ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ اللہ نے جمعے کے دن
ایسا دن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو دیا کہ اس دن کا اتنا اس کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس نام پر ایک پوری سورت سورہ جمعہ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کر کے رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو تحفہ دیا کہ ان کو پتہ چلے کہ جمعے کے دن کتنی اہمیت کا دن ہے اور کتنی اس کے دن کی فضیلت ہے، اور جو لوگ میری آخری نبی کے امتی ہیں، بڑے پیارے امتی ہیں، جو بھی انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا میں اس کی خواہشات کو پورا فرما دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اور دوستو، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ بڑی ریسرچ کی ہے علماء کرام بھی اور مختلف سیاستہ کی کتابوں میں، تو وہ اکثریت میں یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعے کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، یا پھر عصر کے بعد مغرب تک ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ بڑا مقدس ٹائم ہوتا ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر پیسہ اگر کم ہے، اگر عزت کم ہے، اگر کوئی بچے کی شادی ہونی ہے وہ ہو نہیں رہی، بالغ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بیماری ایسی ہے کہ پیسے لگا کر تھک گئے ہیں، تو ان میرے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ اگر اس وظیفے کو صحیح طریقے سے آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے گھر کے اندر تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور ایک کپڑے میں باندھ کر اس کے اوپر سامنے رکھ کر آپ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ رحمان ہے۔ خدا کی قسم، سورۃ رحمان ایک ایسی سورت ہے جو بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ سننے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور سورۃ رحمان کی جو زینت صورت ہے وہ یہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ یا کریم 21 بار پڑھیں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اس نمک کی گٹھڑی پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کو وہاں پر رکھ دے جہاں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دراز ہے یا کوئی پرس ہے یا کسی جگہ پر۔ تو دیکھ لینا آپ کا نصیب، اللہ کی رضات آسمان کو پھاڑ کر بھی آپ کو اتنی دولت دے گا، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، بیماریاں کیسے غائب ہو چکی ہیں، گھر کے اندر سکون اور امن کیسے آ گیا ہے، جو رشتہ لینے کے لیے آتے نہیں تھے وہ بھی گھر آ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑا مقدس یہ وظیفہ ہے، اور سورۃ رحمان کا سیرہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں میرا اللہ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مسلمان، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کتنا بڑا اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہی ہے نا، جو مانگو گے اللہ دے گا، جو مانگو گے، لیکن یکسوئی دل کے اندر پاور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔